محترم شاہ صاحب، چوتھے دن کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس پر آج کل بہت سارے علماء اور محققین نے جو ہے وہ کچھ فرماتے ہیں کہ 3 دن قربانی جو ہے وہ ہے اور چوتھے دن کی قربانی نہیں ہے۔ عام طور پر ہم جملہ بھی ایک سنتے ہیں، عوام الناس میں ہوتا ہے، جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ وہ کل بھی ایک جگہ پر شیخ صاحب سے بات ہو رہی کہ عید تو 3 دن ہوتی ہے، جب چھٹیاں وغیرہ ہوں نا تو کام ہو تو بندے کہتے ہیں بھائی یار 3 دن تو عید ہے نا، اس کے بعد پھر ملیں گے، 3 دن تو عید ہے۔ یہ 3 دن کی عید نہیں ہے، یہ 4 دن کی عید ہے۔ پہلے تو اس لفظ کی اصلاح ضروری ہے کہ 3 دن نہیں ہے، 4 دن ہے، اور قربانی جو ہے وہ 4 دن کی قربانی ہی ہے۔ 10، 11، 12 اور 13 کی ذی الحج کی شام تک جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل جو ہے بعض علماء نے وہ سنن دارقطنی وغیرہ کی ایک حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام جو تشریق ہے وہ ذبح کے دن ہے۔ بعض علماء کرام نے اس حدیث پر صحت پر کلام کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اگر غور کیا جائے، توجہ کی جائے تو مفسرین کرام نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے۔ جب یہ مسئلہ قرآن سے ہی ثابت ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی دوسری رائے ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی آیات پہ آپ ذرا غور کر لیں۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ چوتھے دن کی قربانی نہیں ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ قرآن پاک میں ایام تشریق جو ہے ان کو قرآن پاک نے ایام معدودات اور ایام معلومات 2 الفاظ ان کے لیے بولے ہیں۔ ایک ایام معلومات ہیں اور ایک ایام معدودات ہیں۔ یہ 2 الفاظ قرآن میں آئے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو 2 الفاظ ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ بالاتفاق میرے خیال میں دنیا میں کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جس نے ان سے مراد 4 دن نہ لیے ہوں۔ سارے کہتے ہیں کہ یہ ایام تشریق ہیں، 1 دن یوم النار، 3 دن اس کے بعد۔ تو قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ ایام معلومات میں اللہ کا نام لو جانوروں پر۔ جب قرآن یہ کہہ دیا کہ ایام معلومات ایام تشریق ہیں اور ایام حدیث نے وضاحت کر دی اور ایام تشریق کے ذبح کے دن ہیں، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ان میں قربانی کرو، ایام تشریق میں قربانی کرو، ایام معلومات میں قربانی کرو، ایام معدودات میں قربانی کرو۔ جب قرآن کہتا ہے جانوروں پر نام لو اللہ کا ایام معلومات میں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایام معلومات 13 ہو اور بندہ اس کو قربانی والا دن قرار نہ دے؟ اس کو کئی دن انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے، میرا یہ سوال ہے پوری دنیا کے علماء کرام سے کہ 13 ذی الحج کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ عید الاضحیٰ والے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے اس لیے عید ہے، 11 کو بھی نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ عید ہے، 12 کو بھی نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ عید ہے۔ 13 کا نفلی روزہ فقہائے احناف کیا فرماتے ہیں، علماء احناف کیا فرماتے ہیں، علماء اہل الحدیث کیا فرماتے ہیں کہ کیا روزہ نفلی رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا 13 ذی الحج کا؟ اگر تو 13 ذی الحج کے روزے کا جواز آپ کے پاس موجود ہے تو دلیل دیں، اور اگر نہیں ہے اور آپ کہیں گے کہ یہ ایام تشریق ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہے، یہ ذبح کے دن ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں اس دن قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ فقہائے احناف نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ 1 سال کی نظر مانتا ہے کہ میں 1 سال اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 1 سال کے میں روزے رکھوں گا، تو اب اس کا وہ کام ہو گیا ہے، اب وہ روزے رکھنا چاہتا ہے۔ سال کے روزے جب شروع کرے گا تو وہ سال کے اندر کتنے ایام ہیں جن میں وہ روزہ نفلی نہیں رکھ سکتا؟ اب اس نے سال پورے رکھنے ہیں نا، تو سال سے مراد کے اندر وہ 5 دن داخل ہیں، روزہ نہیں رکھے گا لیکن اس کی نظر کے اندر وہ سال پورا ہو جائے گا۔ اور وہ 5 دن لکھا ہے سارے علماء نے، پوری دنیا کے علماء نے یہی لکھا ہے کہ 5 دن سال میں ایسے آتے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک عید الفطر ہے اور 4 دن ایام تشریق کے ہیں۔ روزہ اسی وجہ سے حرام ہے کہ یہ عید کا دن ہے، اسی وجہ سے حرام ہے یہ کہ کھانے پینے کا دن ہے۔ تو لہذا اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ جو بندہ عقلی طور پہ یہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں یوم منا ہے یا نہیں؟ فمن تعجل فی یومین، جب قرآن کہتا ہے کہ ایام معلومات جو ہیں، ایام معدودات جو ہیں، یہ منا کے ایام ہیں،
منا میں رہنا ہے 13 ذی الحج کو منا میں شام تک رہا جا سکتا ہے، عصر کی نماز کے بعد تک شام تک رہا جا سکتا ہے۔ 10 ذی الحج کو منا میں ہوتا ہے حاجی، 11 کو بھی ہوتا ہے، 12 کو بھی ہوتا ہے۔ 12 کو اگر واپس آنا چاہے تو آ سکتا ہے، اور اگر رکنا چاہے تو رک سکتا ہے، 13 کو بھی رکے گا۔ میں پوچھتا ہوں 10 کو وہاں رکے گا تو قربانی کرے گا اور تکبیرات کہے گا، 11 کو بھی رکے گا تو وہاں قربانی کر سکتا ہے، 12 کو بھی رکے گا تو قربانی کر سکتا ہے۔ میرا سوال ہے علماء کرام سے کہ 13 ذی الحج کو منا میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، مجھے بتایا جائے۔ قرآن کہتا ہے رہ سکتا ہے۔ جب منا میں رہ سکتا ہے تو منا کا معنی، رہنے کا معنی ہی قربانی ہے۔ یوم منا ہے تو قربانی کیوں نہیں ہے؟ جب منا میں رہ رہا ہے حاجی تو قربانی کیوں نہیں کر سکتا؟ 10 کو کر سکتا ہے، 11 کو کر سکتا ہے، 12 کو کر سکتا ہے، 13 کو رہ سکتا ہے، قربانی نہیں کر سکتا؟ اس پر دلیل دے کہ رہ تو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم، کہ 2 دن اگر وہ جلدی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ فمن تاخر فی یومین، جو 2 دن تاخیر کرے یعنی 13 ذی الحج تک رہے منا میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب یوم منا ہے تو یوم قربانی کیوں نہیں ہے پھر؟ لہذا ایک عالم سے وہ بات کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ شروع میں نا نبی علیہ السلام نے فرمایا بس 3 دن گوشت جمع کرو، 3 دن کے بعد کوئی گوشت قربانی کا نہ رکھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 دن قربانی ہے۔ تو میں نے کہا عجیب ہے تمہاری عقل پر، جو دوسرے دن قربانی کرے گا اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ گوشت ذخیرہ نہ کرے۔ جن شروع میں حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا کہ گوشت کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ جس نے تیسرے دن کیا تو وہ تیسرے دن، وہ تو 6 یعنی ساری باتیں عقل کے خلاف ہیں، نقل کے خلاف ہیں۔ قربانی 4 دن ہے بلا کراہت، 4 دن ہے انشاءاللہ۔ اس پر بعض لوگ جو ہیں وہ اناف کے دلائل سے کچھ متاثر ہو گئے ہیں، یا ان کے دلائل پر انہوں نے غور نہیں کیا، مفسرین کی تفسیر پر غور نہیں کیا، اور یہ فہم ہے محدثین کرام کا، سلف کا، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ قرآن سے انشاءاللہ ثابت ہے، اور 4 دن ہی جو ہے قربانی کے ایام ہے۔ جی اس میں جو ہے نا چوتھے دن کی قربانی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، اور ہمارے لیے ہماری سستی کا ایک جو ہے نا وہ اس کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گا ساتھیوں سے، کیونکہ پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے تو ساتھی سن رہے ہیں، تو اس مسئلے کو اپنے ذہن میں ذرا رکھیں۔ چوتھے دن کی جو قربانی جب ہم کرتے ہیں اہل الحدیث قائل ہیں اس کے اور ہم کرتے ہیں، تو کئی مقامات پر قانونی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں اور انتظامیہ مداخلت کرتی ہے کہ یہ جو ہے جی چوتھے دن کی قربانی یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ دوستوں کا ذہن صاف کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا مسلکی اور جماعتی اور دینی حق ہے۔ دنیا کی کوئی قانون نہیں ہے اور پاکستان کا بھی کوئی قانون نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ چوتھے دن کی قربانی نہیں ہو سکتی اور جو کرے اس کو روکا جائے۔ یہ کوئی پاکستان کا قانون نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو حق حاصل ہے کہ کسی کے مذہبی معاملات میں اور تحقیق میں وہ دوسرا کوئی ادارہ مداخلت کرے۔ ہر بندے کو اپنے مذہب، اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ حق حاصل ہے۔ اب پوری امت کا اجماع ہے کہ عید کے بعد قربانی ہے، لیکن اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ نہیں مانتے، وہ عید سے پہلے کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی قانون ہے کہ ان کو روکے؟ جب سارا مسلمان، سارے ملک، پوری دنیا مکہ مکرمہ سے لے کر یہاں تک عید کے بعد کر رہی اور وہ عید سے پہلے کر رہے، کوئی ہے جو ان کو روکے؟ کوئی نہیں روکتا۔ اس لیے نہیں روکتے کہ ان کا یہ مذہب ہے اور ان کا یہ حق ہے۔ تو اگر ان کا یہ مذہب اور حق ہے تو پھر دوسروں کو بھی یہ حق ملنا چاہیے، دوسروں کے لیے بھی کوئی قانونی قرضہ نہیں لگانی چاہیے کہ تحقیق ہے، اس پر جو عمل کرتا ہے اس کو حق حاصل ہے، اس کو چوتھے دن۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں، مثلا کوئی بندہ ہے ہم 22 رجب کے کنڈے نہیں کرتے، تو کوئی بندہ ہے جو کوئی مذہب کرتا ہے تو کوئی دوسرے کو کیا حق حاصل ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس کو روکے نہیں جی وہ کرے گا۔ ایک گروہ جو ہے وہ 10 دن محرم الحرام کے سینہ حسین ابن علی کی یاد میں جلوس نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم کریں گے۔ تو کیا حکومت انہیں تحفظ نہیں دیتی؟ جب تحفظ دیتی ہے تو پھر ہر کا یہ حق ہونا چاہیے، ہر مسلک کا یہ حق ہونا چاہیے۔ ہماری تحقیق ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ 4 دن قربانی ہے، تو کریں سارے دوست جو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس پر کوئی
قانونی زد کہیں آئے تو آپ کو اس کو مؤثر انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم کر رہے ہیں نا، جانور کر رہے ہیں نا ذبح. کیا جانور چوتھے دن 5ویں دن اگر کوئی بندہ مہمان آ جائے بکرا نیا ذبح کرے چوتھے دن یا 5ویں دن کرے تو کیا قانون والے آ جائیں گے آپ بکرا کیوں ذبح کر رہے ہیں یا مرغا کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ لیکن قربانی کا مسئلہ قربانی ہماری نا، ہم کر رہے ہیں نا، کھانا ہم نے کرنا، ہم نے پکانا، ہم نے معاملہ ہمارا ہے. تو ایک بندہ قانون کا آڑ لے کے آگے کھڑا ہو جائے پولیس والا، بھائی یہ آپ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہ حق حاصل ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے اور اس سنت کو قائم رکھنا چاہیے، اس طریقے کو قائم رکھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن میں بٹھا لیں. کچھ دوست کہتے ہیں کہ چوتھے دن سنت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں دوسرے دن بھی سنت نہیں ہے، دوسرے دن بھی 11 کو بھی سنت نہیں ہے. سنت 10 ذی الحج کو ہے، 11 کو کرنے کا جواز موجود ہے کہ ہم 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو کر سکتے ہیں. تو سنت نہیں ہے. حضور نے کبھی، میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے 12 کو قربانی کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے کہ حضور نے کبھی 11 کو کی. حضور نے 63 اکٹھے اونٹ ذبح کیا اپنے ہاتھ سے اور یوم النار کو ہی کی، 10 کو ہی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت 11 کو بھی نہیں ہے. سنت سے اگر یہ معنی لیا جائے نا، سنت کا یہ معنی کہ حضور نے کیا ہے، تو حضور نے 11 کو بھی نہیں کیا، 12 کو بھی نہیں کیا. تو اس لیے اس لحاظ سے سنت کے شریعت میں یہ طریقہ موجود ہے. تو لہذا 11 کو بھی ہے، 12 کو بھی ہے. جس طرح 11 اور 12 کو ہے اسی کا طرح 13 کو ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو حیثیت 11 ذی الحج کی ہے وہی حیثیت 13 ذی الحج کی ہے. لہذا اس پر بھی کوئی ایسی بات دل میں نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ کہے نا بس 13 کی دلیل دیں، آپ اس کو کہیں بس 11، آپ 11 کو پہلے دیں نا حضور نے کیا ہو. جب حضور نے صرف 10 کو کیا تو پھر 10 پر اتفاق کر لیں. اور اگر 3 دن کرنی ہے تو پھر چوتھا دن بھی قرآن میں موجود ہے کہ وہ بھی یوم منا ہے اور وہ بھی یوم ذبح ہے، اس دن بھی ذبیحہ ہو سکتا ہے.